گرامی قدر، سلام و رحمت۔ جیسا کہ ابھی محترم ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، جو کچھ انہوں نے فرمایا اس میں دیکھ رہا ہوں کہ میری جیب کا بہت سا حصہ وہ کاٹ کر لے گئے۔ جیسا کہ انہوں نے فرمایا، آج کا دن ہماری ملی زندگی میں سب سے زیادہ عزیز اور سب سے زیادہ عظیم ہے۔ اس دن ہم نے انگریز اور ہندو دونوں کی غلامی سے آزادی حاصل کر کے اپنی مملکت کا افتتاح کیا تھا، اور ماسوائے سال گزشتہ کے ہمارے سیاسی مسئلہ پر تکدر تھا، ہم اس دن کو انتہائی جشن مسرت کے طور پر منایا کرتے تھے۔ لیکن آج جو میں آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں تو دل میں جذبات کی تلاطم کی عجیب سی کیفیت ہے۔ سمجھنے کی خاطر اسے یوں سمجھیے جیسے کوئی بوڑھا باپ اپنے ان جوان سال جڑواں بچوں کی سالگرہ منانے کے لیے بیٹھا ہو جن میں سے ایک کو اس نے سپرد خاک کر دیا ہو اور دوسرے کی تیمارداری میں مصروف ہو۔ میں اس سالگرہ کو آج انہی جذبات کے ساتھ منانے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ میرا رونا نہیں، رونا یہ ہے سارے زمانے کا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے عزیزان من کہ کسی محبوب کے ساتھ جتنا رشتہ گہرا ہو اور اس رشتے کی مدت جتنی لمبی ہو، اسی نسبت سے اس کی تباہی اور بربادی کا غم شدید ہوتا ہے۔ جہاں تک پاکستان کے ساتھ میرے رشتے کی گہرائی کا تعلق ہے، مسلمان کی حیثیت سے دو لفظوں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا حصول میرے لیے جزو ایمان تھا، اور اس خطہ پاک کا تحفظ اب میرے لیے تقاضائے دین ہے۔ اور جہاں تک اس محبت کے رشتے کی مدت کا تعلق ہے، اس کے متعلق تو بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ تو اپنی بزم ناز کو دیکھ اور ازل کو دیکھ، آیا کہاں سے تیری تمنا لیے ہوئے۔ میں اس زمانے کا پاکستانی ہوں جس زمانے میں ابھی پاکستان کا نام بھی منصہ شہود پر نہیں آیا۔ زندگی کی مختصر داستان یہ ہے کہ جنگ بلکان کے زمانے میں کہ جب میری عمر ہنوز کچھ 9-10 سال کی بمشکل ہوگی، ممالک اسلامیہ کی سیاسیات سے کچھ تعلق شروع ہوا۔ اس کے بعد اس دوران میں متعدد تحریکیں جھکڑوں کی طرح اٹھی، آنسوؤں کی طرح بیٹھ گئیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی میرے لیے گلباغ تسلی نہ ہوئی، تاہم کہ 1930 میں علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے الہ آباد کے مقام پر مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے ایک وہ نصب العین ہمارے سامنے پیش کیا جو میرے لیے قبلہ مقصود اور تابع مدعا بن گیا۔ انہوں نے اس میں یہ فرمایا تھا کہ اسلام ایک مذہب نہیں، مذہب نام ہوتا ہے خدا اور بندے کے درمیان پرائیویٹ تعلق کا۔ وہ ہر جگہ ہر مقام میں ہر حکومت کے تابع اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، لیکن اسلام دین ہے، اور دین کے معنی ہے نظام حیات، ضابطۂ زندگی،
اور اسلام پر عمل اسی صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ مسلمانوں کی اپنی آزاد مملکت ہو جس میں قرآن کے احکام کی حکمرانی ہو۔ انہوں نے 1930 میں یہ نصب العین متعین کیا اور میں اس دن سے پاکستانی ہوں۔ 1937 میں جب قائد اعظم علیہ الرحمہ نے علامہ اقبال کے اس تصور کو عملی طے کر دینے کے لیے جد و جہد شروع کی تو انہوں نے مجھے یاد فرمایا اور کہا کہ ہم جس تحریک کو لے کے اٹھے ہیں مجھے معلوم ہے کہ تمہارے نزدیک وہ تقاضائے دین ہے۔ اس کی مخالفت 3 محاذوں کی طرف سے ہوگی، ہندو، انگریز اور خود نیشنلسٹ علماء جو قال اللہ اور قال الرسول کے نقاب میں اس کی مخالفت کریں گے۔ ہندو اور انگریز کا محاذ تو ہم سنبھال لیں گے، میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ تیسرا محاذ جو علماء کرام کا ہے اسے تم سنبھال لو۔ اور ان کے ایک ارشاد کی تعمیل میں 1938 میں طلوع اسلام کا اجرا عمل میں آیا۔ اس زمانے میں بجز گنتی کے 2-4 علماء حضرات کے، باقی سب کے سب تحریک پاکستان کی مخالفت کرتے تھے، شدت سے مخالفت کرتے تھے، اور ان میں وہ علماء شامل تھے کہ جن کے علم و فضل کی دھاک ہندوستان ہی میں نہیں پورے عالم اسلام میں تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد، شیخ الحدیث مولانا حسین احمد بدنی، مولانا احمد سعید دہلوی، مفتی کفایت اللہ اور ان کے زمرے کے علماء دیوبند اور دیگر حضرات۔ طلوع اسلام نے ان کی اس مخالفت کا مقابلہ کس شد و مد سے کیا اور اس میں ہر مقام پر کس طرح اسے کامیابی حاصل ہوئی، اس کی شہادت اس زمانے کے طلوع اسلام کے فائل دے سکتے ہیں جو آج بھی موجود ہیں۔ مابہم نظام مسائل 2 تھے۔ ایک یہ کہ ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ایک مملکت کی حدود میں بسنے والے مسلمان اور غیر مسلم مملکت یا وطن کے اشتراک کی بنا پر ایک قوم بن جاتے ہیں، اس لیے ہندوستان کے مسلمان اور غیر مسلم ایک قوم ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ یہ وطنیت کی اشتراک پر قومیت کا تصور مغرب کا تصور ہے، قرآن کریم کی تعلیم کی ضد ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ قومیت کا مدار ایمان کا اشتراک ہے، حسب، نسب، رنگ، نسل، وطن، مملکت کا اشتراک نہیں۔ اس لیے ہندوستان کے میں بسنے والے مسلمان ایمان کے اشتراک کی بنا پر تمام غیر مسلموں سے الگ مستقل قوم ہے۔ اسے 2 قومی نظریہ کہا جاتا ہے۔ ہندو اور مسلمان ہی 2 قومیں نہیں، ہندوستان میں بسنے والے مسلم اور غیر مسلم ہی 2 قومیں نہیں، بلکہ ساری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستا ہے جو ایمان کے رشتے میں ایک دوسرے کے ساتھ پروئے ہوئے ہیں وہ ایک قوم کے افراد ہیں، اور اس کے مقابلے میں ساری دنیا کے غیر مسلم جو اس نصب العین پر ایمان نہیں رکھتے دوسری قوم کے افراد ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے 2 نیشن تھیوری یا 2 قومی نظریہ۔ یہ 2 قومی نظریہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے لیے کسی سیاسی مقصد کے حصول کا ذریعہ نہیں تھا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا تھا، یہ قرآن کی تعلیم تھا، یہ ایک ابدی صداقت ہے، یہ ایک ایٹرنل ٹروتھ ہے۔ پہلا مابن نظام مسئلہ یہ تھا، اور دوسرا یہ وہ چیز تھی کہ جسے علامہ اقبال نے بہت پہلے 1909-10 میں غالباً یہ کہہ کے اس کا اعلان کیا تھا کہ نرالا سارے جہاں سے اس کو عرب کے معمار نے بنایا، بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے۔ اور دوسرا
دوسرا مابہن نزاع مسئلہ یہ تھا کہ نیشنلسٹ علماء کرام یہ کہتے تھے کہ ہندو ہمیں اس امر کی ضمانت دیتا ہے کہ جب ہمیں آزادی ملے گی تو مسلمانوں کے عقائد، عبادات، ان کے شخصی قوانین، انہیں پوری آزادی حاصل ہوگی۔ وہ کہتے تھے کہ اس کے بعد پھر ہمیں الگ مملکت کی ضرورت کیا ہے، اور ہم یہ کہتے تھے کہ اسلام عقائد، عبادات اور شخصی قوانین ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر گوشے کو محیط ہے۔ جب تک مسلمان زندگی کے ہر گوشے میں خدا کے قوانین کی اطاعت اور محکومیت کے قابل نہیں ہوتا، یہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کہہ سکتا، اور اس کے لیے مسلمان کے لیے اپنی مملکت کی ضرورت ہے۔ یہ دو مسائل تھے عزیزان من، مابعد اجتماع جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ جو دوسرا مسئلہ تھا کہ ان کے نزدیک، نیشنلسٹ علماء کے نزدیک مذہب ایک شخصی اور ذاتی سی چیز تھی۔ علامہ اقبال نے اس پر تنقید کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ سجدے کی اجازت کا نام اسلام کی آزادی نہیں ہوتا۔ یہ تاریخ وہاں قریب 9 سال تک جاری رہی، 10 سال، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان وجود میں آ گیا، اور ہم نے کراچی میں پہنچ کر، میں نہیں گیا، قائد اعظم کی زیر قیادت 17 اگست 1945 کو اپنی آزاد مملکت میں پہلی نماز عید ادا کی۔ وہ نماز عید جس کے متعلق اقبال نے کہا تھا کہ عید آزادہ شکوہ ملک و دین، اور عید محکومہ ہجوم مومنین، ہم ہجوم مومنین سے نکل کے شکوہ ملک و دین کا جذبہ اپنے سینے میں لیے ہوئے پہلی عید کی نماز ہم نے کراچی میں قائد اعظم کے زیر لواء ادا کی۔ اگرچہ اس زمانے میں بھی غم و آلام کے بادل ہمارے سروں پہ منڈلا رہے تھے، ہندو نے جوش انتقام میں وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کیا میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لٹے پٹے ہوئے قافلے بخاک و خون غلطیدہ اس نوزائیدہ مملکت کی ذمہ داری بننے کے لیے چلے آ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود عزیزان من ہم نہ افسردہ تھے نہ پژمردہ، اس لیے کہ اگر آخر شب کے یہ جھلملاتے ہوئے چراغ گل ہو رہے تھے تو سامنے پاکستان کے مستقبل کا ایک آفتاب جہاں تاب اپنی ذوق شانیوں کی دنیا اپنے جلاؤ میں لیے ہوئے ہمارے سامنے ابھرتا نظر آ رہا تھا، اور افق کے اس پار سے امیدوں کی دنیا کی ایک نشیل جا فضا ہمیں پکار کر کہہ رہی تھی کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر تک۔ ہم نے اس خون 100,000 انجم کو اس امید پر شگفتہ پیشانیوں سے اس کا استقبال کیا کہ اس کے بعد سحر ہوگی، اس کے بعد تاریکی نہیں ہوگی۔ پاکستان کا تصور دینے والا اقبال اس سے قریب 9 سال پہلے دنیا سے چلا گیا تھا، اور قائد اعظم اس کا عملاً متشکل کرنے والا 1 سال بعد ہم سے جدا ہو گیا۔ اور اس کے بعد عزیزان دنیا نے بسد حیرت و استعجاب اس منظر کو دیکھا کہ وہی قوم جس نے 9-10 سال تک مسلسل جد و جہد سے ان نظریات کی بنیادوں پر اس عمارت کی دیواریں اٹھائی تھی، وہی قوم ان نظریات کی بنیادوں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کرنے کے اوپر تلی ہوئی ہے۔ کلتی نقضت غزلہا من بعد قوت انکاسا، قرآن کی مثال میں اس بڑھیا کی طرح کہ جو سارا دن محنت سے سود کاٹتی رہے اور شام کو اسے اپنے ہاتھوں سے بکھیر کر رکھے۔ ہم نے یہاں آتے ہی
پہلا نظریہ جو ہمارا تھا کہ ایک مملکت کی حدود میں بسنے والے مسلم اور غیر مسلم ایک قوم نہیں بن سکتے، اپنے ہاتھوں سے اس نظریے کا ابطال کر دیا۔ ہم نے پاکستان کی حدود میں بسنے والے مسلمانوں اور غیر مسلموں کو ایک قوم قرار دے، یعنی 10 سال تک جس معاملے کے اوپر ہم وہاں اس طرح لڑتے جھگڑتے ہوئے چلے آ رہے تھے، وہاں پوری کامیابی اور کامرانی کے بعد خود یہاں پہنچنے کے بعد ہم نے اپنی شکست اپنے ہاتھوں سے تسلیم کی۔ اور دوسری چیز کہ پاکستان کی مملکت میں اسلام کے قوانین نافذ ہوں گے، یہ کہتے ہوئے بس یوں کہیے کہ چھوٹا منہ بڑی بات، اس چیز کو ہمارے ہاں کے مذہب کے اجارہ کاروں نے یہاں تباہ کر کے رکھے۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں نے یہ کیا کہا، ایک حقیقت ہے جس کو بیان کیا ہے۔ یہاں آتے ہی انہوں نے کہا کہ آئین کے اندر یہ شک رکھنی چاہیے کہ پاکستان کے قوانین کتاب و سنت کی بنیادوں پر بنے۔ بظاہر یہ ایک ایسی چیز تھی جس میں کسی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ اسی وجہ سے لوگوں کو حیرت ہوئی جب میں نے یہ بات کہی کہ یہ جو آپ بنیاد دے رہے ہیں کتاب و سنت کی بنیاد پر کوئی ضابطۂ قوانین ایسا متعین نہیں ہو سکے گا جو پاکستان میں بسنے والے تمام فرقوں کے نزدیک قابل قبول ہو، اس لیے آپ ایسا ضابطہ نہیں بنا سکیں گے، اس دعوے کے اوپر اصرار نہ کیجیے۔ ہجوم مخالفت کا اٹھا، ہزار علماء نے میرے خلاف کفر کے فتوے دیے، طلوع اسلام کو ریڈ پینٹ بنا دیا، اور اتنی مخالفت، اتنا ہجوم عزیزان من، 20 سال سے بھی زیادہ یہ چیز چلتی رہی۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ بالآخر 1970 میں خود ان حضرات نے اس کا اعتراف کر دیا کہ کتاب و سنت کی بنیادوں کے اوپر کوئی ضابطۂ قوانین نہیں مرتب ہو سکتا جو سارے فرقوں کے نزدیک قابل قبول۔ 23 اگست 1970 کے اخبار ایشیا میں ابوالعلا مودودی صاحب کا یہ بیان چھپا ہوا موجود ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس 20 سال کے عرصے میں جب آپ اپنے لیے کوئی نہ اسلامی آئین بنا سکے نہ اسلامی قانون، تو ہماری نئی نسل کے مسلمان نوجوانوں نے یہ سمجھ لیا کہ اسلام ایک چلا ہوا کارتوس ہے۔ 1300 سال بیشتر تو اس میں ایسی صلاحیت تھی کہ یہ دنیا کا نظام اور ضابطۂ قوانین بن سکتا، اب اس میں یہ صلاحیت ہی نہیں رہی، اس لیے کہ 20 سال سے یہ لوگ ایک قدم آگے بڑھے ہی نہیں ہیں۔ یوں میں نے کہا کہ ان حضرات نے یہ دوسرا ستون جو تھا پاکستان کی بنیادت کا، اس کو انہوں نے مسمار کر دیا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں آہستہ آہستہ بنگالی، پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچ، ان کے تصورات نے یہاں وہ جو ایک مسلمانوں کی ایک قوم کا تصور تھا اس کو بھی ختم کر دیا۔ 2 قومی نظریہ یوں گیا، خود مسلمانوں کا ایمان کی وحدت کی بنیادوں کے اوپر ایک قوم بننا، اسے انہوں نے ان مختلف نسلوں اور نسلوں بھی نہیں بلکہ مختلف صوبوں کے اندر بسنے والے مسلمانوں نے اپنی الگ الگ قومیت کا دعویٰ کر کے مسلمانوں کی واحد قومیت کو بھی ختم کر دی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب 4 قومیں، بلکہ اب اس میں ایک اور اضافہ ہوا یا اور کا اضافہ ہوا، 5 قومیں کہتے ہیں مغربی پاکستان میں بستی۔ اصرار ہو رہا ہے یہاں کہیں نیشنل عوامی پارٹی کا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو منشور میں یہ چیز داخل ہے۔ اگلے دنوں آپ کو معلوم ہوگا بلوچستان کے وزیر اعلیٰ عطاءاللہ مینگل صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ ہمارے منشور میں یہ داخل ہے کہ مغربی پاکستان میں 4 قومیں آباد ہیں، ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے۔ اور وہی نہیں، میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ جب ہمارے مرکزی حکومت کے وزیر مسٹر غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب نے بھی یہ فرما دیا کہ ہاں
پیپلز پارٹی کے منشور میں بھی یہ بات ہے کہ یہاں ایک قوم نہیں بستی، 4 قومیں بستی۔ حیرت ہے یہ چیز۔ اس کے ساتھ ہی دوسری چیز یہ کہ پاکستان ایک اسلامی مملکت بنے گا، اس کے خلاف بھی اب یہ جراثیم پرورش پانے لگ گئے۔ نہیں، یہ چیزیں پہلے دل کی گہرائیوں کے اندر کروڑیں لے رہی تھی، اب زبانوں پہ بھی آ گئی کہ نہیں، یہاں تو سیکولر حکومت ہی بننی چاہیے، سیکولر حکومت ہی بنے گی۔ اس کی ابتدا آج نہیں، اس سے بہت پہلے ہو گئی تھی۔ 1964 میں پاکستان کے سابق چیف جسٹس منیر صاحب نے پاکستان ٹائمز میں یہ ایک مضمون لکھا تھا اور اس کے آخر میں یہ کہا تھا کہ تشکیل پاکستان کے وقت کسی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ پاکستان ایک اسلامی مملکت ہو، کسی کے ذہن میں بھی وہ فرماتے تھے۔ اور اسی کے اوپر مصرع اٹھایا ہمارے ایک نوجوان نے، اور اس نے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ پاکستان کی تشکیل کا اصلی مقصد تو معاشی مفاد کا حصول تھا، ہندوؤں کے استحصال سے ہم آزادی چاہتے تھے، قائد اعظم نے مذہب کا نقاب اڑا کر اسے عوامی تاریخ بنا دیا تھا۔ اللہ، یعنی اس نوجوان نے قائد اعظم کے خلاف وہ کچھ کہا جو ان کا بدترین دشمن بھی ان کے خلاف نہیں کہہ سکتا تھا۔ منافقت کا الزام تو عزیزان ایمان ان کے بدترین دشمن نے بھی ان کو نہیں کیا، لیکن یہ ہمارے نوجوان کا قصور نہیں تھا۔ اس کو نہ تو یہ تعلیم دی گئی، نہ اس کی اس طرح سے تربیت کی گئی، اور جب اتنے بڑے بزرگ یہ کہنے پہ آ گئے جسٹس منیر جیسے، ان نوجوانوں سے کیا گلایا ہم؟ اور یہ چیز جو ہے اب آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں پاکستان ٹائمز میں ایک مضمون شائع ہوا، کوئی صاحب ہیں پروفیسر احمد حسن دانی، انہوں نے اپنے مضمون میں لکھا کہ بنادری پاکستانی قومیت کی بنیاد اسلام کی روحانی اقدار نہیں ہے، کیونکہ اسے اسلام کے کسی فلسفے کی سند حاصل نہیں، اس کی بنیاد وہ تاریخی عوامل ہیں جن سے یہاں کے مسلمان دو چار۔ آپ نے محترم حامد محمود صاحب کا نام سنا ہوگا، پاکستان کی جانی پہچانی شخصیت۔ انہوں نے صدر محترم کے شملے جانے سے ذرا پہلے پاکستان ٹائمز میں ہی ایک بڑا مخصوص مقالہ شائع کرایا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا، معاف کیجیے گا اقتباس ذرا طویل ہوگا لیکن اس کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس مقام پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی کی بھی وضاحت کر دی جائے۔ ہم نے کہا شکر ہے، کوئی تو وضاحت کرنے والا آگے آیا۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے ضروری ہے کہ یہ بات بڑی شد و مت سے کہی جا رہی ہے کہ بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے سے دو قومی نظریہ کی تردید ہو جاتی ہے۔ پاکستان کی آئیڈیالوجی کے مطابق سادہ سے الفاظ میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس سے یہ ہرگز مقصود نہیں کہ پاکستان میں اسلامی مملکت یا تھیوکریسی یا پان اسلامک سیاسی نظام قائم کیا جائے۔ پہلی آئیڈیالوجی تو یہ ہو گئی کہ اس سے یہ مقصود نہیں ہے کہ یہاں اسلامی مملکت قائم کی جائے۔ اچھا، کہا کہ اس کی بنیاد اس آئیڈیالوجی پہ نہیں ہے، اس آئیڈیالوجی کی بنیاد دو قومی نظریہ ہے۔ میں نے کہا چلیے زندہ باد، آدھا ہی مسلمان سے ہی وہ غالب جب غدر کے زمانے میں پکڑا گیا ہے تو وہاں تو ہر مسلمان کو پکڑتے تھے، پھانسی دیتے تھے نا۔ تو وہاں کمشنر نے اس سے پوچھا کہ نام کیا، اس نے کہا عبداللہ خان غالب۔ اس نے کہا کہ مسلمان ہو؟ کہنے لگے جی آدھا مسلمان ہوں میں۔ کہا آدھا کیسے؟ کہنے لگے شراب پیتا ہوں، سور نہیں کھاتا۔ تو حامد محمود صاحب نے فرمایا کہ
اس آئیڈیالوجی کی بنیاد اس پہ تو نہیں تھی کہ یہاں اسلامی مملکت ہوگی، البتہ دو قومی نظریے کے اوپر تھی۔ میں نے کہا چلیے 50% پاس مارکس تو مل جائیں گے، لیکن اگلے ہی فکرے میں کہا کہ سادہ الفاظ میں، یعنی وہ الفاظ جو پہلے ہیں نا وہ ذرا مرصع اور ذریعہ تھے، سادہ الفاظ میں دو قومی نظریے کا مفہوم یہ تھا کہ جن علاقوں میں مسلمان اکثریت سے تھے انہیں ہندوستان سے الگ کر دیا جائے۔ چلیے صاحب، پھر یہی دو حساب تو یوں بات ہو گئے صاحب، اور اس کے بعد انہوں نے لمبا چوڑا یہ کچھ لکھا کہ پاکستان نہ تو قائد اعظم کا یہ مقصود تھا نہ یہ مفہوم تھا، اور پھر یہ بھی نہیں تھا کہ یہ ایک مملکت بننی تھی۔ 1940 کے ریزولوشن کے ماتحت تو تھا دو مملکتیں بننی تھی۔ اس لیے اگر آپ مشرقی پاکستان الگ ہو گیا تو ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے ان کا کہ جو چیز ہم 40 سال پہلے مطالبہ کر کے بھلا چکے تھے انہوں نے اس کی تجدید کر دی ہے۔ عزیزان مان، یہ ہے وہ بھانت بھانت کی بولیاں جو یہاں بولی جا رہی، اور اس میں مجھے انتہائی تعصب اور قلب کے ساتھ، میں بڑی ہی جگر سوزی اور دل سوزی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے افسوس ہوا کہ دو قومی نظریے کے متعلق ہمارے صدر مملکت محترم بھٹو صاحب کا بھی ذہن صاف نہیں ہے۔ انہوں نے بھی پچھلے دنوں امریکن براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کے نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہہ دی کہ ہم اہل پاکستان اور اہل ہند 1947 تک ایک ہی قوم ہیں۔ بنیادی غلط ہوگی عزیزان، میں ابھی بتاتا ہوں کہ قائد اعظم نے کیا بتایا تھا کہ ہم کس دن سے دو قومیں کے ساتھ۔ بہرحال دو قومی نظریے کے متعلق یہ بات ہوئی۔ اب اسلام کے متعلق اگلے دنوں ہمارے ہاں پنجاب اسمبلی کا سیشن ہوا ہے۔ اس سیشن میں ہمارے محترم وزیر تعلیم نے، وزیر تعلیم کو آپ سمجھتے ہیں نا، ہمارے نوجوان، ہماری نئی نسلیں، وہ کن بنیادوں کے اوپر ان کی تعلیم و تربیت ہوگی اس کی ذمہ داری تو محکمہ تعلیم سے ہوتی ہے۔ ہمارے وزیر تعلیم محترم ڈاکٹر عبدالخالق صاحب نے فرمایا کہ ہر کوئی نظریہ پاکستان کی بات تو کرتا ہے، لیکن خود قائد اعظم نے نظریہ پاکستان کا ذکر کبھی نہیں کیا۔ قائد اعظم نے مسلمانوں کے معاشی استحصال سے متاثر ہو کر پاکستان کے لیے جدوجہد شروع کی تھی، اور مسلمانوں کی معاشی خوشحالی ان کا مقصد تھا۔ اسلام بھی اس میں ایسی آ گئی۔ حزب مخالف کے قائد رحمت اللہ ارشد صاحب نے اس پر سرائے احتجاج بلند کی تو غنیمت ہے قائد ایوان محترم ملک معراج خالد صاحب نے یہ کہہ کر اس سوال کا رخ دوسری طرف موڑ دیا کہ ڈاکٹر صاحب کا مقصد یہ ہے، وہ تو بیان تھا نا، مقصد اکبر نے کہا تھا کہ میری قرآن دانی سے نہ ہو جے تم خفا صاحب، میری قرآن دانی نہ ہو جے تم خفا صاحب، مجھے تفسیر بھی آتی ہے، اپنا مدعا کریے۔ وہ متن تھا، یہ اس کی تفسیر ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا مقصد یہ ہے کہ قائد اعظم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور اسلام کو مقدم رکھ کر معاشی خوشحالی کی بات کرتے تھے، ان کے نظریات کی بنیاد اسلام تھا۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کے ان الفاظ کا یہ مقصد ہے، عمرت دراز بات نہیں، ہم غریمت، کوئی تو تھا وہاں سے جس نے اتنی بات کہہ دی تھا۔ ان حالات کے دعوے عزیزان من میں نے محسوس کیا کہ اس سال کی اس تقریب پر کم از کم اتنا تو بتا دیا جائے کہ قائد اعظم اس بات میں کیا کہتے ہیں۔ صرف یہ مقصد ہے میرا۔ مجھ پر یہ ذمہ داری دو جہت سے عائد ہوتی ہے۔ ایک تو اس لیے کہ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، پاکستان کا وجود
میرے لیے تقاضا ایمان اور جزو دین ہے، اس لیے یہ میرے ایمان کا تقاضا ہے میں بتاؤں کہ پاکستان کی بنیادیں کیا تھیں اور یہ کیوں وجود میں آیا۔ اور دوسرے یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا مجھے قائد اعظم کے رفاقت کام کرتے 10 سال کی سعادت حاصل ہوئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کل روز قیامت انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ میرے خلاف یہ کچھ الزامات لگائے جاتے تھے، یہ اتہامات تراشے جاتے تھے، وہ کچھ کہا جاتا تھا جو میں نے کبھی نہیں کہا، جو میں نے کہا ہے کہا جاتا تھا کہ میں نے کبھی نہیں کہا تھا، میں تو وہاں موجود نہیں تھا کہ اپنی ڈیفینس کر سکتا، اپنی مدافعت پیش کر سکتا، تم تو وہاں موجود تھے، تمہیں ذاتی طور پر بھی اس کا علم تھا، تو تم سے اتنا بھی نہ ہو سکتا کہ کم از کم اصلی حال جو ہے حقیقت حال وہ قوم کے سامنے رکھ دو اور یہ بتا دو کہ قائد اعظم نے کیا کہا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھ سے یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوں گے اور مجھے اس کا جواب دینا ہوگا۔ عزیزان من، یہ وہ میری ذمہ داری ہے جس کے لیے میں آج آپ احباب کے سامنے یہ بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ قائد اعظم نے اس بات میں کیا کہا۔ میں جانتا ہوں کہ مجھ سے بہتر کئی احباب بزرگ پاکستان میں موجود ہیں کہ جو انہی مسائل کے متعلق قائد اعظم کے خیالات اور نظریات کو بہتر انداز سے بیان کرتے، لیکن میرا اس کا کیا علاج کہ ان لوگوں نے جو کچھ کہا ہے وہ ان سے بھی بدتر ہے جن کی مثالیں میں نے آپ کو دی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال ٹیلی ویژن والوں نے یہ انتظام کیا تھا کہ جن بزرگ رہنمایان قوم نے تحریک پاکستان میں خود حصہ لیا تھا انہوں نے انوائٹ کیا، دعوت دی کہ وہ آ کر بتائیں کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک جذبہ کیا تھا۔ یاد ہوگا آپ احباب کو بڑے بڑے بزرگ تشریف لائے، چودھری فریق الزمان، مسٹر حسین امام، خواجہ صاحب محمود آباد اور شاہ عزیز الرحمان صاحب، انہوں نے آ کے قوم کو بتایا یہ قائد اعظم کے رفقا میں سے، قدیم رفقا میں سے یہی پروگرام موجود ہے اور یہ ٹھیک ہے کہ یہ ساتھ انہوں نے بھی آ کے یہی کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ہندو کی تنگ نظری تھی جس نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم نے علیحدگی کا مطالبہ کر دیا، وہ ذرا بھی فراغ دل ہوتا تو ہم کبھی یہ مطالبہ نہ کرتے، دل ایسی چیز کو ٹکرا دیا نفرت پرستوں نے، بہت مجبور ہو کر ہم نے پیمانے وبا کو یہ حضرات ٹیلیویژن پہ آ کے یہ چیزیں کہتے ہیں۔ اور اس لیے عزیزان مان یہ قرہ فال پھر اس دیوانے کے ہی نام پڑا کہ میں عرض کروں کہ قائد اعظم نے پاکستان کی بنیاد کے متعلق جسے نظریہ پاکستان کہا جاتا ہے، 2 قومی نظریے کے متعلق، اسلامی مملکت پاکستان کی مملکت کے متعلق خود کیا فرمایا۔ اس بات میں میں ان باتوں کو بالکل درمیان میں نہیں لاؤں گا جو ان کے ساتھ 10 سال کی ملاقات کے دوران ہوتی رہی کہ ان کی آج سند کوئی نہیں، جو جس کے جی میں آئے کہے، مجھ سے بھی کہا جاتا ہے، میں ان کے ان طبع شدہ پرنٹڈ تقاریر اور بیانات کے حوالے دوں گا جو آج ہر جگہ مل سکتے۔ تاریخ پاکستان کے دوران کی تقریروں اور تحریروں کے مجموعے ان کے شیخ محمد اشرف پبلشر نے شائع کیے تھے، ان میں موجود ہیں، اور گورنر جنرل کی حیثیت سے پاکستان کی تشکیل کے بعد جو کچھ انہوں نے فرمایا وہ سرکاری طور پر ایک مجموعے کے اندر چھپ کے آ چکا ہوا ہے۔ میرے ان اقتباسات کی سند وہ چیزیں ہیں، ایک ایک چیز کا حوالہ موجود ہے اس کے اندر۔ دیکھیے خود قائد اعظم کے الفاظ میں کہ اس تحریک سے مقصد ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے
کہ کیا تحریک پاکستان میں یا قائد اعظم کی سیاست میں مذہب کو بھی کوئی دخل تھا، یا جیسا کہ اب ہمارے تصور میں ہے اور یہ پیش کیا جاتا ہے وہ ایک مغرب زدہ سوٹڈ بوٹڈ ناڑی ڈھونڈے ہوئے ایک مسٹر قسم کے آدمی تھے، انہیں نہ اسلام کا کچھ پتا تھا نہ دین سے کچھ واقفیت تھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ان کی سیاست میں مذہب کو بھی کوئی دخل تھا یا وہ خالصتاً مغربی انداز کی سیکولر سیاست؟ قائد اعظم نے 1 جنوری 1940 کو مسٹر گاندھی، ہندو جنہیں مہاتما گاندھی کہتے ہیں، میرے دل میں ان کا احترام ہے، ان کے نام ایک تفصیلی خط لکھا تھا۔ اس خط میں انہوں نے گاندھی سے یہ کہا تھا کہ آج آپ مسٹر گاندھی، آج آپ اس سے انکار کرتے ہیں کہ قومیت کی تشکیل میں مذہب ایک بہت بڑا عنصر ہے، لیکن جب خود آپ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ زندگی میں آپ کا مقصود کیا ہے اور وہ کون سی قوت محرکہ ہے جو ہمیں آمادہ بعمل کرتی ہے، کیا وہ مذہب ہے یا سیاست یا عمرانی اصلاح ہے، تو آپ نے کہا تھا کہ وہ خالص مذہبی جذبہ ہے۔ لہذا گاندھی صاحب سن رکھیے کہ مذہب اور سیاست تو الگ الگ شعبے ہو نہیں سکتے، آپ تمدنی، معاشی، سیاسی اور خالص مذہبی امور کو الگ شعبوں میں تقسیم کر نہیں سکتے۔ اور انہوں نے کہا کہ جس مذہب کو نوع انسان کے معاملات سے واسطہ نہیں، میں اسے مذہبی تسلیم نہیں کرتا۔ چھپی ہوئی چیزیں موجود ہیں عزیزان، مذہب انسان کے ہر معاملے کے لیے اخلاقی بنیاد مہیا کرتا ہے۔ اگر مذہب نہ ہو تو انسانی اعمال اس بنیاد سے محروم رہ جاتے ہیں، اور جب زندگی ایسی بنیاد سے محروم رہ جائے تو وہ انسانی زندگی نہیں، محض غوغا آرائی اور ہنگامہ پروری بن کر رہ جاتی ہے، جس میں شور و شغب تو بہت ہوتا ہے، مقصد کچھ نہیں ہوتا۔ 1940 میں مہاتما گاندھی کے نام یہ خط۔ اب اس مذہب کی آگے تفصیل دیکھیں، اسلام کا نام وہ کس طرح سے ہے۔ انہوں نے 13 نومبر 1939 کو ریڈیو پر قوم کے نام پیغام عید نشر کیا تھا۔ اس میں انہوں نے قرآنی تعلیم کے مختلف گوشوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا تھا کہ معاشی احیاء ہو یا سیاسی آزادی، اسے آخر العمل زندگی کے کسی گہرے مفہوم پر مبنی ہونا چاہیے، اور مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ ہمارے نزدیک زندگی کا وہ گہرا مفہوم اسلام اور قرآن کی روح ہے۔ مارچ 1944 میں پنجاب مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کانفرنس کے آخری اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا کہ ذات، برادری، نسل کی تقسیم یا شیعہ سنی کی تفریق ہمیں ایک قوم نہیں بننے دے گی۔ ان تفریقات کو ختم کیجیے۔ یاد رکھیے، ہماری کشتی کا لنگر، ہماری عمارت کی بنیاد اسلام اور صرف اسلام ہے۔ انہوں نے 21 نومبر 1945 کو فرنٹیئر مسلم لیگ کانفرنس پشاور سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، سوال یہ ہے کہ ہم جس آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اس کے حصول کے لیے ہمارے پاس قوت کون سی ہے؟ ہماری وہ قوت ہمارا مذہب، ہماری ثقافت اور اسلامک آئیڈیالوجی ہے، اور یہی وہ آئیڈیل ہیں جن کی خاطر ہم ایک الگ مملکت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ تو ہوا اسلام کی عمومی حیثیت کے متعلق۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا مطالبہ پاکستان جو تھا اس کا محرک جذبہ بھی یہی تھا قائد اعظم کے نزدیک؟ اس سلسلے میں انہوں نے 21 نومبر 1945 کو فرنٹیئر مسلم لیگ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا
مسلمان اس لیے پاکستان کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مملکت میں وہ اپنے ضابطۂ زندگی، اپنے ثقافتی نشو و نما اور روایات اور اسلامی قوانین کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ انہوں نے 27 نومبر 1945 کو ایڈورڈز کالج پشاور کے طلباء کے استفاق نامہ کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، ہم ہندو اور مسلمان دو قومیں ہیں، نہ صرف یہ کہ ہمارا مذہب ایک دوسرے سے مختلف ہے بلکہ ہمارا کلچر بھی الگ الگ ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں ایک ایسا ضابطۂ حیات ادا کرتا ہے جو زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے۔ ہم اسی ضابطہ کے آئیڈیلز کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہندو لیڈرشپ چاہتی یہ ہے کہ یہاں رام راج قائم کیا جائے اور مسلمانوں کو اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اور اس چیز کو تو انہوں نے عزیزان من سمٹا کر اپنے اس انٹرویو یا ان سوالات کے جواب میں بیان کر دیا تھا جو اگست 1941 میں حیدرآباد دکن میں عثمانیہ یونیورسٹی کے طلباء نے ان سے کیے تھے۔ بڑی اہم چیز تھی وہ۔ اس سلسلے میں انہوں نے کہا یہ تھا کہ مجھ سے پوچھا یہ جاتا ہے، میں ان کا سوال جو ہے سوال یہ تھا کہ اسلامی حکومت کے تصور کی امتیازی خصوصیت کیا ہے؟ اور فرمائیے، جواب سنیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جواب ہے جسے نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ ہر جگہ کہا جاتا ہے نا، ڈاکٹر نے بھی کہا تھا، وزیر تعلیم نے کہ نظریہ پاکستان ہر جگہ کہا جاتا ہے، قائد اعظم نے بتایا ہی نہیں تھا۔ سنیے جواب۔ سوال تھا کہ اسلامی حکومت کے تصور کی امتیازی خصوصیت کیا ہے؟ جواب، اسلامی حکومت کے تصور کا یہ امتیاز ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اس میں اطاعت اور وفا کیشی کا مرجع خدا کی ذات ہے، جس کی تعمیل کا عملی ذریعہ قرآن مجید کے احکام اور اصول ہیں۔ اسلام میں اصلاً نہ کسی بادشاہ کی اطاعت ہے، نہ پارلیمان کی، نہ کسی اور شخص یا ادارہ کی۔ قرآن حکیم کے احکام ہی سیاست و معاشرت میں ہماری آزادی اور پابندی کے حدود متعین کرتے ہیں۔ اسلامی حکومت دوسرے الفاظ میں قرآنی اصول و احکام کی حکمرانی ہے، اور حکمرانی کے لیے آپ کو لامحالہ علاقہ اور مملکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہے ہمارے مطالبہ پاکستان کی بنیاد۔ عزیزان من، بتائیے تو صحیح کہ اب اس سے زیادہ واضح الفاظ میں اور کیا کہا جا سکتا؟ کہا یہ جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کو کہا تھا، مملکت کو کہا تھا، لیکن یہ بات کہ یہ اسلامی مملکت ہوگی یہ نہیں کہا تھا۔ انہیں غالباً اس کا علم تھا کہ یہ سب کچھ کہا جائے گا، حالانکہ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اس کے بعد اگر وہ الگ طور پہ نہ بھی کہتے تو اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ واضح طور پر یہ بھی کہہ گئے۔ پنجاب مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی سالانہ کانفرنس منعقدہ 18 مارچ 1944 میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مطالبہ اب کروڑوں مسلمانوں کے نزدیک جزو ایمان بن چکا ہے۔ یہ اب ایک نعرہ نہیں رہا۔ مسلمانوں نے اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ لیا ہے کہ ان کی حفاظت کا نجات اور مقدر کا واحد ذریعہ پاکستان ہے۔ وہ پاکستان کہ جب وہ وجود میں آ گیا تو ساری دنیا میں یہ آواز گونج اٹھے گی کہ اب ایک ایسی مسلم اسٹیٹ کا قیام عمل میں آ گیا ہے جو اسلام کے ماضی کی درخشندہ عظمت کو دوبارہ زندہ کر دے۔ انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس منعقدہ 24 اپریل 1947 کو دلی میں یہ فرمایا
کہ ہمارے متعلق بہت سی غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں۔ میں عرض کر دوں کہ وہاں یہ غلط فہمیاں جو تھی یہی جو مذہب کے اجارہ دار طبقہ تھا ان کی طرف سے پھیلائی جا رہی تھی۔ یہ سیاسی کشمکش حصہ قوم محترم مودودی صاحب کی کتاب ہے، اس میں یہ موجود ہے کہ وہاں یہ کہتے تھے کہ مسلم لیگ کے کسی ریزولوشن اور لیگ کے ذمہ دار لیڈروں کی کسی تقریر میں آج تک یہ بات واضح نہیں کی گئی کہ ان کا آخری مسئلہ نظر اسلامی نظام حکومت قائم کرنا ہے۔ یہ آج ڈاکٹر عبدالخالق نے ہی نہیں کہا ہے، وہاں کہا جا رہا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے متعلق یہ غلط فہمیاں کی جا رہی ہیں، فتنے برپا کیے جاتے ہیں۔ پوچھا یہ جاتا ہے کہ کیا پاکستان میں اسلامی حکومت قائم ہوگی؟ ان بھلے مانسوں سے کوئی پوچھے کہ کیا یہ بھی کوئی ایسی بات ہے جس کے متعلق کچھ پوچھنے کی ضرورت پیش آئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایسا سوال کرنے والے ہمارے خلاف ووٹ آف سینشر پاس کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات یہاں ہی نہیں کہی۔ انہوں نے نومبر 1945 کو ایسوسیٹڈ پریس آف امریکہ کے نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ پاکستان ایک مسلم اسٹیٹ ہو۔ انہوں نے لندن کی مسلم لیگ کے زیر اہتمام ایک جلسہ سے خطاب کرتے ہوئے 14 دسمبر 1946 کو فرمایا کہ ہم ایک ایسی آزاد ملک تک جاتے ہیں جس میں ہم اپنے تصورات حیات کے مطابق اسلامی زندگی بسر کرتے ہیں۔ امریکہ تک میں، لندن تک میں، ہر جگہ جہاں ان کو یہ موقع ملتا تھا وہ اس کی وضاحت کرتے چلے جاتے تھے۔ اور اس کے بعد عزیزان من کچھ الفاظ اور سن، وہ اسے کیوں ایک اسلامی مملکت کا مطالبہ کیوں کر رہے تھے، وہ کیوں اس کے لیے اس کبر سنی میں اس کمزور صحت کے باوجود دن رات اس مطالبے کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے مارچ 1941 کو مسلم یونیورسٹی یونین علی گڑھ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، سنیے عزیزان من، جگر تھام سے سنیے، کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک سے اسلام کا نام و نشان نہ مٹ جائے تو اس کے لیے پاکستان نہ صرف یہ کہ ایک عملی نظم العین ہے بلکہ یہی اور صرف یہی بس نظم العین ہے۔ اسلام باقی صورت میں سکتا ہے کہ پاکستان وجود میں آ جائے۔ انہوں نے مارچ 1945 کو پاکستان ڈے کی تقریب پر پیغام دیتے ہوئے کہا، ہماری حفاظت، نجات اور عزت آبرو کے تحفظ کا واحد ذریعہ پاکستان ہے۔ یاد رکھو، اگر ہم اس جد و جہد میں ناکام رہ گئے تو ہم تباہ ہو جائیں گے اور پھر اس بر صغیر میں مسلمانوں کا اور اسلام کا نشان تک باقی نہیں رہے گا۔ اب میں اپنے اس راہ گم کردہ نوجوان کو مخاطب کرتا ہوں جس نے کہا تھا کہ پاکستان کی تاریخ کے دوران میں اس کو مذہب کا نقاب اڑا دیا گیا تھا تاکہ یہ عوامی تاریخ بن جائے۔ اصل میں مقصد یہ نہیں تھا۔ تو اس کے یہ معنی ہوئے کہ جب پاکستان مل گیا تو پھر تو اس نقاب کی ضرورت نہیں رہی نا، پھر تو یہ چہرہ بے نقاب سامنے آ جانا چاہیے تھا۔ دیکھیے کہ یہ چہرہ بے نقاب کیسے سامنے آتا ہے۔ انہوں نے قائد اعظم نے پاکستان کی آزادی کی پہلی تقریب 14 اگست 1948 کی حیثیت گورنر جنرل سے منائی اور انہوں نے اس حیثیت سے قوم کے نام میں پیغام دیا۔ پہلی سالگرہ پاکستان گورنر جنرل آف پاکستان کی حیثیت سے تقریر کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ پاکستان کا قیام ایک ایسا محیر العقول واقعہ ہے جس کی نظیر تاریخ میں نہیں ملتی۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی مسلم اسٹیٹ میں سے ایک اسٹیٹ ہے۔ اور اس کے بعد دوسری جگہ انہوں نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑی اسلامی اسٹیٹ ہے جو دنیا میں وجود میں آ گئی۔ پاکستان کی تشکیل کے بعد مجھے فرما رہا ہے۔ ہاں، مجھے یہاں ایک بات صاف کر دینی چاہیے
کہ جب قائد اعظم اسے اسلامک اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، سیکولر اسٹیٹ نہیں رکھنا چاہتے تھے، تو اس سے ان کے ذہن میں تصور کیا؟ وہ اس خطرے سے بھی واقف تھے کہ اسلامک یا مسلم اسٹیٹ کے نام سے یہ مذہب کے ادارہ دار اس کے ساتھ کیا کریں گے۔ اس کی روک تھام انہوں نے اسی زمانے میں یہ کر دی۔ انہوں نے 1946 میں مسلم لیجسلیٹرز کا کنونشن دلی میں منعقد ہوا تھا۔ اس کنونشن میں انہوں نے یہ فرمایا تھا، یہ جی ہاں 1946 کی بات، اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ہم کس مقصد کے لیے یہ لڑائی لڑ رہے ہیں، ہمارا نصب العین کیا ہے۔ یاد رکھیے، ہمارا نصب العین تھیوکریسی نہیں، ہم تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں بنانا چاہتے۔ اور پھر انہوں نے فروری 1948 میں اہل امریکہ کے نام جو براڈ کاسٹنگ کے ذریعے سے ایک پیغام نشر کیا تھا، اس میں تو اس حقیقت کو اور بھی واضح کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، پاکستان کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے ابھی پاکستان کا آئین مرتب کرنا ہے، میں نہیں جانتا کہ اس آئین کی آخری شکل کیا ہوگی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ اسلام کے بنیادی اصولوں کا آئینہ دار جمہوری انداز کا ہوگا۔ اسلام کے یہ اصول آج بھی اسی طرح عملی زندگی پر منطبق ہو سکتے ہیں جس طرح وہ 1300 سال پہلے ہو سکتے تھے۔ اسلام نے ہمیں وحدت انسانیت اور ہر ایک کے ساتھ عدل و دیانت کی تعلیم دی ہے۔ آئین پاکستان کے مرتب کرنے کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں اور فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں، ان کا ہم پورا احساس رکھتے ہیں۔ کچھ بھی ہو، یہ مسلمہ ہے کہ پاکستان میں کسی صورت میں بھی تھیوکریسی رائج نہیں ہوگی جس میں حکومت مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ میں دے دی جاتی ہے کہ وہ بذان خویش خدائی مشن کو پورا کرے۔ یہ بھی انہوں نے واضح کر کے بتایا۔ قرآن عظیم تھی وہ بنیاد جس کے اوپر وہ اس عمارت کو استوار کرنا تھا۔ انہوں نے دسمبر 1947 میں کراچی میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس جو منعقد ہوا، اس کے آخری اجلاس میں انہوں نے پہلے یہ خود سوال اٹھایا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہونے سے تمام مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں؟ وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت کی عمارت استوار ہے؟ وہ کون سا لنگر ہے جس سے اس امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے؟ خود ہی یہ سوال اٹھایا اور اس کے بعد جواب دیا، وہ بندھن، وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا کی کتاب عظیم قرآن مجید ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے، ہم میں زیادہ سے زیادہ وحدت پیدا ہوتی جائے گی۔ ایک خدا، ایک کتاب، ایک رسول، فلہذا ایک قوم۔ یہ تھے قائد اعظم شیخ سعادت عزیزہ نما، یہ تھے وہ ارشادات جن کی موجودگی میں نہ تاریخ پاکستان کے دوران محترم مودودی صاحب اور جماعت اسلامی یہ جانتی تھی کہ اس سے مقصد کیا ہے، اور نہ اس پاکستان بننے کے بعد جسٹس منیر صاحب یہ جانتے ہیں، نہ ہی حامد محمود صاحب کو اس کا علم ہے، نہ ہی ڈاکٹر عبدالخالق صاحب کو اس کا کچھ علم ہے۔ انہیں تو اس کا علم نہیں، اور میں بتاؤں کہ اس کا علم کسے تھا۔ 1941 میں لدھیانے میں اکھنڈ بھارت کانفرنس منعقد ہوئی، جس کے پریزیڈنٹ کانگریس کے مشہور لیڈر بمبئی کے مسٹر منشی آجان، انہوں نے اپنے خطبہ صدارت میں یہ کہا، یاد رکھیے ہندوؤں کی اکھنڈ بھارت کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ پاکستان ہے کیا؟ نہیں معلوم تو سن لیجئے کہ پاکستان سے مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس کا حق حاصل ہے کہ وہ ملک کے ایک یا ایک
سے زیادہ علاقوں میں اپنے لیے ایسے ہوم لینڈ بنا دیں. غور سے سننے کا عزیز ہے. منشی کہہ رہا ہے یہ ہندو کہ مسلمان چاہتے یہ ہے کہ یہاں اپنے لیے ایسے ہوم لینڈ بنا دیں جہاں زندگی اور طرز حکومت پرانی اصولوں کے ڈھانچے میں ڈال سکیں اور جہاں اردو ان کی قومی زبان بن سکے. 1941 میں ہندو کہہ رہا ہے وہاں کہ یہ چاہتے یہ ہیں ایسی مملکت مل جائے جس میں ہم اپنی زندگی کو پرانی اصولوں کے ڈھانچے میں ڈال سکیں اور جہاں اردو ان کی قومی زبان بن سکے. مختصر الفاظ میں یوں سمجھیے کہ پاکستان مسلمانوں کا ایک ایسا خطہ عرب ہوگا جہاں اسلامی حکومت قائم ہوگی. 1941 میں ہندو کا 1940 میں وہاں ایک تاریخ تھی کہ کانگریس اور مسلم لیگ مل کر ایک مخلوط حکومت بنا رہے. مسٹر ستیہ مورتی بہت بڑے کانگریس کے لیڈر تھے. انہوں نے یہ بیان دیا کہ کانگریس اس مسلم لیگ کے ساتھ مل کر مخلوط حکومتیں کس طرح قائم کر سکتی ہے جس کا نصب العین اسلامی حکومت کا احیاء اور پرانی مملکت کا قائم کرنا ہو. اس کے ساتھ ہم مخلوط حکومتیں کس طرح سے بنا سکتے ہیں. بات بالکل ٹھیک. مخلوط حکومت بن نہیں سکتی, مخلوط قوم نہیں بن سکتی قرآن کی روح. اس حکومت کا مقصد یہ ہے کہ وہ قرآن کریم کی روح سے ملک کے اندر ضابطۂ قوانین اور آئین مرتب کرے. اس میں کوئی وہ شخص جو قرآن کو اس حیثیت سے نہیں مانتا وہ اس میں شریک ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے وہ بالکل بات صاف کہی تھی ستیہ مورتی نے اور اس مسٹر منشی نے. یہ باتیں عزیزان مان ہندوستان کا ہندو جانتا تھا لیکن یہاں کے یہ مسلمان حضرات نہیں جانتے. وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے یہ کاہے کے لیے دیا تھا اور قائد اعظم نے تو اسلام کا نام ہی نہیں لیا تھا. وہ میر تقی میر کے الفاظ میں کہ بوٹا بوٹا پتا پتا حال ہمارا جانے ہے, جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ کو سارا جانے ہے. سارا باغ جانتا تھا عزیزان مان. مجھے آپ کو فوراً آ جانا چاہیے دو قومی نظریہ کی طرف. میں نے یہ عرض کیا ہے دو قومی نظریہ پاکستان کے حصول کے لیے ہماری کوئی سیاسی حربہ نہیں تھا. میں نے عرض کیا ہے کہ یہ قرآن کریم کا بنیادی مطالبہ ہے, یہ ہمارے ایمان کا جز ہے. یہ پہلے دن جس دن خدا نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنے دین کو بھیجا, پہلا پیغمبر جس کا قرآن میں ذکر ہے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک, ہر نبی نے آ کے اس کی تلقین کی تھی کہ قومیت کا مدار ایمان کا رشتہ ہے, نسل رنگ وطن مملکت کا اشتراک نہیں ہے. اور یہی تھی وہ چیز کہ جس کی بنیاد پہ ہم وہاں یہ کہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو دونوں مل کر ایک قوم نہیں بن سکتے. یہ دین کا تقاضا تھا. یہ بات کہ یہ دو قومیں کس دن وجود میں آ گئی تھی. عزیزان من غور سے سنیے. قائد اعظم اسے ایک فکرے میں اس جامعیت سے کہہ گئے ہیں کہ جو نگاہ بصیرت اس پہ غور کرتی ہے انسان وجد میں آ جاتا ہے. انہوں نے مارچ 1944 کو مسلم یونیورسٹی میں تقریر کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ پاکستان کا آغاز تو اس دن ہو گیا تھا جب ہندوستان میں پہلا غیر مسلم اسلام قبول کر کے مسلمان ہوا تھا. پاکستان کا آغاز تو اس دن ہو گیا, حالانکہ اس وقت روز مسلمانوں کی کوئی حکومت یہاں قائم نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ جو ہی کوئی ہندو مسلمان ہوتا, ہندو اسے مذہباً ہی نہیں بلکہ معاشرتی ثقافتی اور اقتصادی حیثیت سے بھی اپنی برادری سے خارج کر دیتے اور اس طرح اس کی پہلی قومیت کو وہ ختم کر دیتے. ادھر مسلمانوں کے دین کا تقاضا تھا کہ وہ کسی دوسری قومیت کے اندر اپنے آپ کو جذب مدغم نہیں کر سکتے. اس تاریخی حیثیت کے ماتحت ہمارے دین کی روح سے دو قومیں اس دن وجود میں آ گئی جب یہاں پہلا مسلمان
پہلا غیر مسلم مسلمان ہوا، اور جب دو قومیں وجود میں آ گئی تو اس قوم کے لیے علیحدہ مملکت کا تقاضا عین تقاضا فکر پر بہت فرمایا آپ نے۔ دو قومی نظریہ قائد اعظم کے نزدیک کیا ہے؟ جب یہ مہاتما گاندھی نے یہ سنا وہ دل میں راؤ عزیزان مان، ہر ہندو جانتا تھا کہ ہندو اور مسلمان مل کے ایک قوم نہیں ہے۔ جو ہندو اپنے ہاں سے اپنے شودروں کو اپنی قوم نہیں سمجھتا تھا، وہ جو ملیچ تھا ایک مسلمان، اس کو قوم کیسے سمجھتا؟ وہ اس کو بریشت سمجھتے تھے۔ ان کا سایہ اگر ان کے کسی کھانے میں پڑ جاتا تھا تو اس کو گرا دیتے تھے۔ ان کی وہاں یہ کیفیت تھی۔ مہاتما گاندھی اچھی طرح سے سمجھتے، لیکن بات کیا انہیں یہ پتا کہ اگر الگ قومیت کا وجود تسلیم کر دیا تو الگ مملکت کا مطالبہ ناقابل استرداد ہو جائے گا۔ وہ اس لیے اس کی مخالفت کرتے چلے جاتے۔ قائد اعظم نے یہ کہا کہ جس دن پہلا غیر مسلم اسلام لایا تھا، یہاں دو قومیں وجود میں آ گئی تھی۔ مہاتما گاندھی نے قائد اعظم کے نام اپنے خط میں فوراً یہ لکھا کہ میں تاریخ میں اس کی مثال نہیں پاتا کہ کچھ لوگ جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ کر ایک نیا مذہب قبول کر دیا ہو، وہ اور ان کی اولاد یہ دعویٰ کرے کہ وہ اپنے آباء و اجداد سے الگ قوم بن گئے ہیں۔ اگر ہندوستان اسلام کی آمد سے پہلے ایک قوم تھا تو اسلام کے بعد بھی اسے ایک ہی قوم رہنا چاہیے، ہاں اس کے سپوتوں میں سے ایک کثیر تعداد نے اسلام ہی کیوں نہ قبول کر لیا۔ اور قائد اعظم نے اس کے جواب میں ایک دفعہ نہیں، پھر اپنی ہر خطاب میں اور ہر تقریب میں وہ یہ کہتے گئے کہ گاندھی جی، آپ کا یہ خیال آپ کو مبارک ہے۔ میں تو مسلمان کی حیثیت سے بات کرتا ہوں اور میں اسلام کے تقاضے کو پیش کرتا ہوں۔ اسلام کا تقاضا وہ ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی شخص بدل نہیں سکتا۔ اور عزیزان مان، اس کا اعتراف بھی پھر ہندوؤں میں سے ہی بڑے بڑے لیڈروں نے کیا۔ یہ بڑی عجیب چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوہرا دوں یہاں کہ اس بات کو شیخ الحدیث مولانا حسین احمد مدنی تو نہ سمجھے۔ انہوں نے تو دلی میں یہ اعلان کر دیا کہ قومیں اوطان کی روح سے وجود میں آتی ہیں، وطن کے اشتراک سے قوم بنتی ہے، اور یہ وہ اعلان تھا ان کا۔ یہ جنوری 1938 کی بات ہے۔ علامہ اقبال اس زمانے میں یوں کہیے کہ بستر مرگ پر تھے۔ ان کی کیفیت یہ تھی بیماری کی کہ وہ دو فکرے بھی آسانی سے بول نہیں سکتے تھے، لیکن جب ایک عالم دین، وہ بھی دیوبند جیسا دارالعلوم، اس کے شیخ الحدیث، اس کی زبان سے یہ بات جب آئی کہ قوم وطن کے اشتراک سے بنتی ہے تو علامہ اقبال کا سینہ شک ہو گیا۔ ہمیں جو سعادت نصیب ہے ان کے قریب ہونے کی، ہم جانتے ہیں کہ ان کے اوپر کیا گزری، اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہی سانحہ تھا جس کی وجہ سے ان کی موت اتنی جلدی وجود میں آ گئی۔ ایک چیخ تھی ان کے قلب سے اٹھی، زبان پہ آ گئی اور فضا میں ان الفاظ میں منتشر ہو گئی کہ عجم ہنوز نہ دانت ربوط دین، اور عجم ہنوز نہ دانت ربوط دین، یہ ابھی تک دین کے وجود سے واقف نہیں، ورنہ سے دیوبند حسین احمد ان کے بولا جی دیوبند جیسا دارالعلوم، حسین احمد جیسا شیخ الدین، یہ کیا سرور برسر ممبر کے ملت آج وہ عمر میں کھڑے ہو کے آج کہہ رہا ہے کہ قوم وطن سے بنتی ہے، کہ بے خبر بے مقام محمد عربی، اس قدر بے خبر ہے مقام محمد عربی۔ اور اس سے کہا مولانا ان کے ساتھیوں سنو تو مصطفیٰ کی اشراق دیا،
اپنے آپ کو مصطفیٰ کی درگاہ کو پہنچاؤ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین وہی ہے. اگر بہت نہ رسیدی تمام بولہبی، اگر وہاں نہیں پہنچے تو ہر چیز بولہبی ہے. کیا بات یہ شخص کہہ جاتا تھا. یہ بولہبی کہنے سے آپ کو معلوم ہے یہ کس طرح سے تردید کر کے رکھتی ہے حسین احمد کی استاد کی. بولہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا، اسی مکے کا رہنے والا، اسی عرب کا رہنے والا، وہی زبان بولنے والا، وہی نسل رکھنے والا، وہی رنگ رکھنے والا، ہر چیز دونوں کے اندر مشترک، لیکن دونوں کی قومیت بالکل الگ الگ. اگر بہو نہ رسیدی تمام بولہبی. عزیزان ایمان، حسین احمد مدنی نے یہ کہا. لالا لاجپت رائے کا نام آپ نے سنا ہو، پنجاب کے رہنے والے، لاہور کے وکیل، کانگریس لیڈر، بہت بڑے فائد. انہوں نے ایک خط لکھا اپنے کانگریس کے ہی بہت بڑے لیڈر کو، سی آر داس کو، وہ کانگریس کے صدر کے بعد ان سے کہا کہ یہ ہندو مسلم اتحاد، وہ کہا کہ ہندو مسلمانوں کا ایک قوم کو ایک طرف بننا، ایک طرف ہندو مسلم اتحاد کے جو نعرے لگ رہے ہیں. اس نے اس خط کے اندر ان کو لکھا کہ میں نے گزشتہ 6 مہینے میں اپنے وقت کا بیشتر حصہ قرآن اور حدیث اور مسلمانوں کی تاریخ میں کے مطالعے میں صرف کیا. اس مطالعے کے بعد میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ ہندو اور مسلمانوں کا ایک قوم تو بن جانا ایک طرف رہا، ان کے اندر اتحاد بھی نہیں ہو سکتا. اس نے لکھا کہ میں مسلمان رہنما حکیم اجمل خان، ڈاکٹر کچلو وغیرہ، ان کا بڑا احترام میرے دل میں ہے. ہندوستان میں حکیم صاحب سے زیادہ سلجھا ہوا کوئی مسلمان نہیں. میرے دل میں ان سب کا احترام ہے. الفاظ سنیے لاجپت رائے کے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا حکیم صاحب یا کوئی دوسرا مسلمان رہنما قرآن کریم کے احکام پر خط تنقید پھینک سکتا ہے؟ ہندو کیا؟ میں تہہ دل سے ہندو مسلمان اتحاد کی ضرورت کا قائل ہوں. اس کے لیے میں مسلمان رہنماؤں پر اعتماد کرنے کو بھی تیار ہوں. لیکن قرآن و حدیث کے احکام کو ہم کیا کریں گے؟ مسلمان رہنما ان کو منسوخ تو نہیں کر سکیں گے، ان کا عمل بلاخر ان کے مطابق ہوگا. لہذا ہمیں یہ خیال چھوڑ دینا چاہیے کہ ہندو اور مسلمانوں میں اتحاد ہو سکتا ہے. لاجپت رائے سمجھتا تھا، حسین احمد مدنی نہیں سمجھتا تھا. اور وہ جو کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم نے یہاں آ کے 11 اگست اور 14 اگست کو یہ اپنی تقریروں میں یہ بات کہہ دی تھی، اس کے متعلق میں بہت کچھ لکھ چکا ہوں. یہ اتفاق حسنہ ہے کہ جس غیر مسلم نے اس کا جواب دیا تھا، مجھے خوشی سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ میرے سامنے بیٹھے ہیں، محترم جوشوا فضل الدین. انہوں نے ایک پمفلٹ لکھا تھا ریشنل آف پاکستان کانسٹیٹیوشن. اس میں انہوں نے ان تقاریر کا حوالہ دے کے، اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے اپنے نظریہ دو قومیت سے خود ہی انکار کر دیا، خود ہی اس تردید کر دی، انہوں نے اس کے اندر لکھا تھا. اور میں شکر گزار ہوں آپ کا جوشوا صاحب کہ آپ نے حق بات کہی. انہوں نے یہ لکھا ہے اس پمفلٹ میں کہ یہ کہنا کہ تخلیق پاکستان کے بعد قائد اعظم نے جو خود پاکستان کے خالق تھے اپنی پہلی تقریر میں کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جس سے اس بات کا دور کا بھی امکان ہو کہ پاکستان کی بنیاد ہی منہدم ہو جائے گی، بالکل پاگل پن ہے. اللہ بات جو کہہ رہی ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، بات تو سارا جانے ہے. اور اب جاتا ہوں میں، اب کیا ہوا اس کے بعد عزیزان من، میں قائد اعظم کی بات کر رہا ہوں. آتا ہوں اب کیا ہوا، جو آپ سے ہوا ہے اس سے زیادہ ہم سے ہوا. پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے 19 فروری 1948
آسٹریلیا کے نام باشندوں کے نام ایک براڈکاسٹ کیا تھا. میں اب ان کے الفاظ لا رہا ہوں پاکستان بننے کے بعد، اور اس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ مغربی پاکستان مشرقی پاکستان سے قریب 1000 میل کے فاصلے پر ہے اور ان کے درمیان مملکت ہند کا علاقہ حائل ہے. بیرونی ممالک کے ایک طالب علم کے دل میں جو پہلا سوال ابھرے گا وہ یہ ہوگا کہ ایسی مملکت کا قیام کس طرح ممکن ہوگا، ایسے دو خطوں میں جن میں اس قدر بودھ ہو وحدت حکومت کس طرح ممکن ہوگی. میں اس سوال کا جواب صرف ایک لفظ میں دوں گا اور وہ یہ کہ ایسا ہمارے ایمان کی روح سے ہوگا. اگلے لفظ سنیے، ایمان خدا پر، ایمان اپنے آپ پر، ایمان اپنے مستقبل پر. کے بعد انہوں نے کہا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ہم سے اچھی طرح واقف نہیں ہیں وہ ایسے مختصر سے جواب کا پورا مفہوم سمجھ نہیں سکے. کیا ہوا ہے؟ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس اجمال کی تھوڑی سی تفصیل بھی بیان کروں، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی آبادی کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے. ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے پیرو ہیں. ہم اس اسلامی برادری کے ارکان ہیں جس میں حقوق، شرف و احترام اور تکریم ذات کے اعتبار سے تمام افراد برابر ہوتے ہیں. بنابراً ہم میں اخوت اور وحدت کا بڑا گہرا جذبہ ہے. ہماری اپنی تاریخ ہے، ہماری اپنی رسوم و روایات ہیں، ہم اپنے نظریات زندگی، نقطۂ نگاہ اور احساس دروح کے مالک ہیں، اور یہی ہیں وہ عوامل جو قومیت کی تشکیل کا مدار بنتے ہیں. ان بنیادوں پر ہم ایک قوم بنے ہیں، ان بنیادوں پر ہماری ایک مملکت قائم ہے. ایران پاکستان بننے کے بعد 11 اور 14 اگست 1947 کے بعد کی بات میں کر رہا ہوں، فروری 1948 کی بات ہے. یہ چیز برادران عزیز ہوتی چلی آئی اور پھر آ جائیے آج کیا محترم جوشوا صاحب، آج وہ ہوئے جو میں نے پہلے کہا. یہ بوڑھا باپ اپنے ان جوان سال جڑواں بچوں کی سالگرہ منا رہا ہے جس میں سے ایک کو اس نے سپرد خاک کر دیا ہے، دوسرے کی تیمارداری نے. عزیزان ایمان، ہم سے جو کچھ گزری مشرقی پاکستان کی علاقے کوئی خاندانی حادثہ نہیں. ایسا نہیں ہوا کہ رات کو ہم آرام سے سوئے ہوئے ہیں، آدھی رات کے وقت زلزلہ آیا اور پورے کا پورا ملک ہی زمین دوست ہو گیا. ایسا نہیں تھا کہ وہ بہت بڑا سیلاب کہیں آیا اور پورے علاقے کو بہا کے لے گیا، کوئی جھکڑ چلا اور اس کا نام و نشان مٹ گیا. اس کی ابتدا تو بہت پہلے سے ہو گئی. پہلے ہی جب ہم نے اکھیڑی ہے 2 قومی نظریے کے ابطال سے یہاں آنے کے بعد، اس دن اس کی ابتدا ہو گئی. پھر جب ہم نے اس اسٹیٹ کے متعلق یہ خیالات عام کرنے شروع کیے کہ یہ ایک سیکولر اسٹیٹ بننے والی ہے، اس دن اس کی ابتدا ہو گئی. بنگلہ دیش میں زبان کا مسئلہ ہوا تو قائد اعظم اس کمزوری کی حالت میں، بیماری کی حالت میں وہاں پہنچے اور وہاں جا کے انہوں نے سنبھالا اور وہاں جا کے کہا کہ ایک مملکت، ایک قوم کی ایک سرکاری زبان ہوا کرتی ہے اور وہی زبان ہوگی. ہم نے ان کی موت کے بعد پھر 2 زبانیں یہاں سرکاری بنائی، بنگلہ اور بنیاد رکھ دی ان چیزوں کی عزیزان ایمان. اس کے بعد ہم نے اپنی اس قوم کو، نوجوان نسل کو، دین ایمان کی بنیادوں پر ایک قوم بنانے کے لیے کوئی عملی قدم نہ اٹھایا. ہم نے نہ ان کی تعلیم کا انتظام کیا، نہ ان کی تربیت اس طرح سے کی. ہم نے نہ تاریخ پاکستان کی کوئی تاریخ بھی کی، حتیٰ کہ شرم کے مارے زمین میں آنکھیں گڑ جاتی ہیں. ہم نے قائد اعظم کی سمانح حیات بھی نہ لکھی. ہم نے غیروں کو بلایا، انگلستان سے ایک انگریز کو بلایا کہ آ کے ہمارے پاکستان میں ہمارے قائد اعظم کی تاریخ ہم کو لکھ کے دے کے جا. شرم سے نگاہ سے زمین میں گا جاتی ہیں. ہم نے یہ کچھ کیا،
زبان پر ہر ایک کے اسلام ہم میں رشتہ وحدت مغربی پاکستان مشرقی پاکستان میں اسلام کے نام پہ ہے۔ عزیزان عمر میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ خدا فریبی تھی یا خود فریبی تھی، کچھ بھی تھا فریب ہی فریب، ہم نے عملاً اس کے لیے کچھ نہ کیا۔ اس کے برعکس وہ قوتیں جو اس وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے یہاں سرگرم عمل تھیں، انہوں نے مستقلاً ایک سلسلہ مسلسل جاری رکھا۔ بنگال میں ہندو اقتصادی اور انٹلیکچولی ذہنی تعلیمی اعتبار سے بہت آگے تھے، وہ چھا گئے وہاں بنگال کے تمام مسلمانوں کے ذہنوں کے اوپر۔ تعلیم گاہوں کے اندر آپ نے ابھی پچھلے سال پڑھا ہوگا، اب تک وہاں 75% تعلیم کے استاد اور پروفیسر ہندو تھے مسلمانوں کے۔ انہوں نے وہاں جو تعلیم دی اس کا نتیجہ 2 سال پہلے طلوع اسلام نے ایک خط شائع کیا تھا میں نے۔ عزیز الرحمان ڈھاکہ یونیورسٹی کی MA کلاس کا طالب علم، اس نے اپنے اخبار میں یہ خط شائع کیا تھا کہ پاکستان بننے کے بعد ہم پہ کیا گزری۔ عزیز الرحمان نام ہے جی، اس نے لکھا یہ تھا کہ ہم پہ گزری یہ کہ ہم شری چیتنیہ، خودی رام، سبھاش بوس، وجے سنگھ جیسے اپنے قومی ہیروز کو فراموش کر بیٹھے اور ان کی جگہ خالد، طارق، موسیٰ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسوں کو اپنا ہیرو سمجھنے لگے۔ سنتے ہیں آپ؟ آگے سنیے جی ابھی کیا آپ نے۔ اس نے لکھا کہ ہم نے اپنے دیش کے بھگوان ایشور پرماتما کو بھلا دیا اور اس کی جگہ ایک غیر ملکی خدا کو اپنا معبود بنا دیا۔ غیر ملکی معبود۔ اب ہمارا بنگالی جذبہ آہستہ آہستہ بیدار ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے اسلامی قومیت کے بندھن ڈھیلے پڑ جائیں گے اور علاقائی قومیت کے رشتے مضبوط ہو جائیں گے۔ ہاں اس نے یہ لکھا اور اس کے بعد جو لکھا وہ ہے غور کرنا۔ اس نے لکھا مشرقی بنگال کی اس روش کے تتبع میں مغربی پاکستان میں ہمارے سندھی بھائی بھی بیدار ہو رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھنا سیکھ لیا ہے کہ ہم راجا طاہر کی اولاد ہیں اور پہلے سندھی اور اس کے بعد کچھ اور۔ غور فرمایا آپ نے؟ وہاں یہ ہوا اور وہاں سے یہ رو ادھر چلتی ہوئی آئی اور اس کے بعد وہیں ڈھاکہ کا اخبار فورم عوامی لیگ کا تھا، اس نے 3 جنوری 1971 کی عقائد میں یہ لکھا تھا کہ 7 دسمبر 1970 تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان میں وجہ جامعیت مذہب ہے۔ انتخابات نے اس ملمہ کی کلی کھول دی اور نظریہ پاکستان کی وہ تمام نگاہ فریب خوش نمائیاں جنہیں قدیم رجت پسند اور استحصال پرور طبقہ اس شبد و بد سے پیش کرتا تھا افسانہ بن کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے اگلی اپنی عقائد میں لکھا کہ جب اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ مشرقی اور مغربی پاکستان کو متحد نہ رکھ سکے تو پھر سوچئے کہ بلوچ، پٹھان، پنجابیوں کو کون سا رشتہ متحد رکھ سکے گا۔ اسلام کی یاد تو یقیناً ایسا نہیں کر سکے گی۔ ٹھیک کہا اس نے، محض اسلام کی یاد ایسا نہیں کر سکتی، محض ماضی کے قصے دہرانے سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک مملکت کے اندر بسنے والے سارے کے سارے افراد ایک قوم اس مملکت کے باشندے ہونے کی وجہ سے ایک قوم بن جاتے ہیں، لیکن ایمان کی بنیادوں پہ قوم بنانے کے لیے آپ کو اپنے نوجوانوں کی تعلیم ایسی کرنی پڑتی ہے کہ جس کا ان کے ذہن میں یہ راسخ ہو جائے عقیدہ کہ ہم قرآن اور اسلام اور ایمان کی بنیاد پہ ایک قوم ہے۔ ہم نے یہ نہ کیا اور ادھر ہندوؤں نے وہ کچھ کیا، ادھر سندھ میں جو کچھ کیا میں آگے آتا ہوں۔ عزیز الرحمان نے یہ بتا دیا تھا نا کہ اس کے بعد اب سندھ میں بھی یہ جذبات بیدار ہو رہے ہیں۔ 4 نومبر 1968 کراچی سے ایک اخبار جو حریت شائع ہوتا ہے
اس میں سندھ کی کوئی طالبہ تھی وہاں کی یونیورسٹی کی مس نسیم خان، اس کا ایک خط چھپا تھا اس اخبار میں، اس نے لکھا تھا کہ وہ اسلام اور پاکستان جو ہم سے ہمارا سندھ اور سندھی زبان چھینے، ایسے اسلام اور پاکستان کو ہم اپنا بدترین دشمن سمجھتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے کہ سندھ صرف اسلام اور اسلامی فلسفہ کی وجہ سے عظیم ہے۔ سندھ کی عظمت سچ حیا جی ایم سید کی طرح کے شاعروں دانشوروں کی وجہ سے ہے۔ ان کی عظمت سندھ کے سادہ و بہادر عوام، سندھ موہنجو دارو کوٹ دی جان کے آثار قدیمہ اور لطیف سچل وغیرہ سے شاعروں دانشوروں کی وجہ سے زندہ ہے۔ اسلام کی وجہ سے سندھ زندہ نہ کبھی ہوا ہے نہ یہ سندھ زندہ رہ سکتا ہے۔ نسیم خان، لیکن عزیزان مان یہ سب کچھ ہوتا رہا، آشیاں جلتا رہا، ہم ناتواں دیکھا کہ کوئی آواز ان چیزوں کے خلاف، کوئی تحریک ان چیزوں کے خلاف، یہ ہنگامہ اور آئینہ سال 68 سے شروع ہوئی ہے۔ یہ انتشار، یہ خدشات ایسے نظر آتا ہے کہ پاکستان میں ہر ایک کے دل کے اندر بے وطن کا درد تڑپ رہا ہے وہ، اور ایک سیکنڈ بھی چین سے نہیں بیٹھ رہا کن باتوں کے لیے جلاؤ گراؤ، اس کو گراؤ اس کو بھراؤ۔ ان چیزوں کے خلاف آپ نے کوئی ایک آواز بھی سنی؟ کوئی تحریک بھی اٹھی ان چیزوں کے خلاف؟ اور آہستہ آہستہ اب پھر یہاں تک یہ چیز آ گئی کہ یہاں 4 قومیتوں کا تصور بلکہ 5 قومیتوں کا تصور، ایک زبان آپ کے ہاں کی مرکز کی سینٹر کی، ہر صوبے کے اندر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی اپنی الگ الگ زبان جو ہے ہر صوبہ سرکاری زبان رکھ لیتا ہے۔ سیکولر حکومت اس کے متعلق کہہ دیا ہے NAP نے کہ ہمارے منشور میں یہ چیز داخل ہے کہ جہاں سیکولر حکومت قائم ہو۔ روز یہ آوازیں بلند ہوتی ہیں کہ اسلام کس کا پارینہ ہو گیا، بنیادیں عزیزان من اکھڑ گئی اس طرح سے۔ یہاں بھی یہاں کے رہنے والے مسلمانوں نے بھی کوئی قدر مشترکہ اخلاقی نہیں رہی ہے جو انہیں ایک وحدت رکھ سکے، جو انہیں ایک قومیت قرار دے سکے۔ اور اس کے بعد پھر یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد عزیزان من پھر ہم ایک حمود الرحمان کمیشن بتائیں گے، لیکن معاف رکھیے حمود الرحمان کمیشن اس لیے بٹھا دیا گیا تھا کہ مشرقی پاکستان ہاتھ سے گیا تو مغربی پاکستان کو باقی تھا، اور جب خاتم کا دہن مغربی پاکستان بھی نہ رہا تو کمیشن بٹھائے گا کون اور کمیشن بیٹھے گا کہاں؟ کچھ ایسے ہی تھے میں سمجھتا ہوں حالات دلی مرحوم کے کہ جنہیں دیکھ کر غالب نے اپنا وہ مرثیہ لکھا تھا کہ جس کا جواب میرے نزدیک دنیا کے لٹریچر میں نہیں۔ اس نے یہ کہا تھا دلی کی آخری اینٹ کو دیکھ کے کہ غم سے مرتا ہوں کہ دنیا میں نہیں اتنا کوئی۔ مغربی پاکستان کے مستقبل کے متعلق یہ بھیانک تصور دیکھنے کے بعد میری زبان پہ بھی یہ آ جاتا ہے کہ غم سے مرتا ہوں کہ دنیا میں نہیں اتنا کوئی جو کرے تعزیت مہر و وفا میرے پاس۔ اور آئے ہیں بے کسی عشق کے رونا والے، آئے ہیں بے کسی عشق پہ رونا والے، کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے پاس؟ اگر یہ خطہ زمین نہ رہا کہاں کا کمیشن نہ کون اس کی رپورٹ پیش کرے گا؟ ہاں، بغداد کی تباہی پر عزیزان من سعدی نے مرثیہ ایک لکھا تھا۔ مرثیہ کیا تھا؟ چیخیں تھیں جو آسمان تک پہنچ گئی۔ اس میں اس شخص نے کہا تھا
کہ اے محمد گر قیامت رات براری سر خاک سر براروں کی قیامت درمیان خلق بھی. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نے اگر قیامت کے دن قبر سے اٹھنا ہے آج اٹھ اور دیکھ کے تیری امت پر کیا قیامت آ گئی ہے. عزیزان من میں اتنی جرت تو نہیں کر سکتا کہ اپنے اس ہجوم و غم و علام میں اس ذات اقدس و اعظم کو آواز دوں کہ جن کے مرتبے کی کیفیت جن کے نام کی کیفیت یہ ہے کہ ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام کو گفتن کمانے بھی ادبیز. میں یہ جرت تو نہیں کر سکتا. البتہ میں تو اتنا ہی کر سکتا ہوں عزیزان من کہ ان حالات کا اندازہ لینے کے بعد دل کی پوری چیز سے پکاروں کہ قائد اعظم آپ کہاں ہے. آئیے قائد اعظم اور دیکھیے کہ آپ کی وہ متاع گراں بہا جو آپ کے فرمان شبی نیم شبی اور نالہ سہرگائی کی قیمتی قطعوں سے بنی تھی آنسوؤں سے بنی تھی اور جسے آپ نے ان سپوتوں کے سپرد کیا تھا. آئیے اور آ کر دیکھیے کہ تمہارے سپوتوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے اور یہ اسے کیا کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں. قائد اعظم سالار کارواں تیرے قافلہ کا یہ تنہا راہی برماندہ راہی تنہا اس دشت کربلا کے اندر اس رات کی تنہائیوں کے اندر تنہا چیخ رہا ہے. کوئی دوسرا اس کا ہمدوا نہیں. قائد اعظم آج اس کے آنسوؤں کو اپنے سامنے شفقت سے پوچھ دے کہ کم از کم اس کا تجھ پر اتنا تو حق ہے. قائد اعظم کچھ نقش تیری یاد کے باقی ہیں ابھی تک. دل بے سر و سامان سے ہی ویران تو نہیں ہے. قائد اعظم اور دیکھ اپنے پاکستان کو اس سے کیا بیت رہی ہے. لیکن عزیزان میں جدت جذبات میں پتہ نہیں کہاں بہ گیا. مایوسی ہمارے کیش میں کفر ہے. میں پھر ابھی تک مایوس نہیں. مایوس وہ ہوتا ہے جس کے سامنے بلائنڈ ایریا آ جائے, راستہ ختم ہو جائے, کوئی دوسرا راستہ سامنے ہمارا نہ ہو. عزیزان من جو راستے تھے وہ تو آج بھی کھلے ہیں. وہ تو ابدی صداقتیں تھی جن کی بنیادوں پہ ہم نے قائد پاکستان کی عمارت کو اٹھایا تھا. وہ ابدی صداقتیں آج بھی اسی طرح سے. میں قوم کو صرف یہ اتنی بات کہنا چاہتا ہوں, انہیں اپنی صداقتوں کا احیاء ہوگا تو یہ خطہ زمین محفوظ رہے گا. سن رکھو کہ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے, جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے, وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. وہی جنہیں حقیق سمجھ کر بجھا دیا تم, وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. عزیزان من آج بھی ابھی وقت موجود ہے, آج بھی ابھی علاج ہو سکتا ہے. اس علاج کے دو شعبے ہوں گے. ایک تو فوری تدبیر کرنے کی ہوگی, ایک وہ ہوگا جس کے نتائج بہت دیر میں جا کے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر ہم اپنے آئین کے اندر یہ شکیں رکھتے ہیں. کیا شکیں ہیں؟ ایک, پاکستان میں رہنے والے تمام مسلمان اسلام کی بنیاد پر ایک قوم کے افراد ہیں. یہاں ایک سے زیادہ قوموں کا تصور رکھنا اور اس کی نشر و اشاعت کرنا مملکت کے خلاف بغاوت سمجھا جائے گا. دوسرا, پاکستان کی مملکت اسلامی ہوگی, اس لیے یہاں سیکولر اسٹیٹ کا نظریہ رکھنا اور اس کی نشر و اشاعت کرنا مملکت کے خلاف بغاوت قرار دیا جائے گا. مملکت کی وحدت اور عالمیت کے خلاف کسی قسم کا نظریہ رکھنا اور اس کی اشاعت کرنا بغاوت قرار دیا جائے گا.
پاکستان کی حکومت وحدانی انداز کی ہوگی، صوبوں میں الگ الگ حکومتیں قائم نہیں ہوں گی، پاکستان کی قومی زبان ایک ہی ہوگی، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ نجی طور پر اپنی اپنی زبانیں استعمال کرتے رہے، لیکن کسی جگہ بھی سرکاری زبان قومی زبان سے الگ نہیں ہوگی۔ ایسا مطالبہ یا عمل مملکت کے خلاف بغاوت قرار پائے گا، اور بغاوت کی سزا خواہ وہ کسی شکل میں ہو، موت اور ضبط کیے املاک و محفوظات ہو۔ یہ عزیزان ایمان، یہ شکیں آپ کے کانسٹیٹیوشن اور پاکستان کے اندر رکھی جانی چاہیے آج، اور وہ جو میں نے کہا ہے کہ دور رس نتائج اس کے بعد مرتب ہوں گے، اس کے لیے ملک کا نصاب تعلیم پورے کا پورا بدلا جائے گا۔ عزیزان ایمان، یہاں مارے گئے ہیں ہم، اب بھی جو آپ کے یہاں تعلیمی پالیسی جو ہے اس کا ہوا، وہ صرف انتظامی امور کے متعلق ہے، نصاب کے متعلق اس میں بھی کچھ نہیں ہے۔ وہ تو رنگ و روغن کر رہی ہے آپ کے اس کمرے اور اس ایوان و عمارت کے اوپر جس کی بنیادیں نیچے سے ہل گئی ہوئی ہیں۔ بنیادیں نصاب تعلیم ہے، جسے اب سر نو مرتب کیا جائے۔ وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے طالب علموں کے قلب اور دماغ میں یہ حقیقت علاوہ بصیرت راسخ ہو جائے کہ قرآن کریم انسانی زندگی کا واحد، مکمل، غیر متبدل اور آخری ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن کو آخری ضابطۂ حیات ماننے سے ختم نبوت کا عقیدہ خود بخود اس کے اندر آ جاتا ہے۔ نوجوانوں کے دلوں میں یہ حقیقت راسخ ہو جائے کہ مسلم قومیت کا مدار اسلام ہے، اور رنگ، نسل، خون، زبان، وطن کی بنا پر تفریق یکسر خلاف اسلام۔ نوجوانوں کے دل میں یہ حقیقت راسخ ہو جائے کہ وحدت امت وحدت ضابطۂ حیات کا لازمی نتیجہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں میں نہ مذہبی فرقے ہو سکتے ہیں، نہ مختلف سیاسی پارٹیاں ہو سکتے ہیں۔ قرآن کو بنیاد بنا کر ایک ایسا ضابطۂ قوانین مرتب کیا جائے جو تمام فرقوں کے مسلمانوں کے نزدیک قابل قبول ہو اور واجب التسلیم ہو۔ اگر عزیزان مان یہ کر دیا گیا تو نہ صرف یہ کہ یہ خطہ زمین ہی محفوظ رہ جائے گا، یہ ایسا مستحکم ہو جائے گا کہ دنیا کی کوئی دشمن کی نظر، کوئی دشمن جس کی طرف بری نگاہ سے دیکھنے کے بھی قابل نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، یہ نہ کہیے کہ ہم معاشی طور پر بہت کمزور ہیں، یہ نہ کہیے کہ ہم دوسروں کے محتاج ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں اور وہ نہیں۔ جب آپ نے تاریخ پاکستان کی ابتدا کی تھی تو آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس کون سا ساز و سامان اور معلومات تھا؟ یہ مجھ سے نہ سنیے، قائد اعظم سے سنیے۔ قائد اعظم نے دلی کے ایک جلسے میں تقریر کرتے ہوئے، مجھے سعادت حاصل تھی کہ وہاں موجود تھا، انہوں نے یہ کہا کہ تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ مسلم لیگ کے پاس سرمایہ کیا ہے، اس تاریخ کا ساز و جراث کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سن لو، یہ میرا اٹاچی کیس، اور انہوں نے ایک چھوٹا سا اٹاچی کیس لکھا، یہ میرا اٹاچی کیس، ایک ٹائپ رائٹر اور میرا پرسنل اسسٹنٹ، یہ ہمارا ساز و سامان۔ لیکن اس کے باوجود گھبرانے کی کوئی بات نہیں کہ دے دستوں کا نرم کے ہنوز از غفور عشق سوداس در کرم کے مسامہ برابر۔ ہمارے پاس ایمان کی وہ قوت ہے کہ اس قوت کی کیفیت یہ ہے کہ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، وہ کر لیتا ہے یہ بالو کرے روح زمین پیدا۔ یہ تھا وہ سامان ہمارے پاس، وہی قائد اعظم کی ایمان خدا، ایمان اپنے آپ پر، ایمان اپنے مستقبل پر۔ اور عزیزان من، یہ کام کرنے کا ہے قوم کے نوجوان طبقے کا، نوجوان تعلیم یافتہ طبقے۔ یہی وہ طبقہ تھا کہ جسے اقبال نے اپنی آہ شہنشاہی اور اپنے نالہ تحریک کا وارث قرار دیا۔ یہی وہ طبقہ ہے جس کے متعلق قائد اعظم بار بار کہتے رہے کہ ہماری توقعات تمہارے ساتھ وابستہ ہیں۔ یہی وہ طبقہ ہے عزیزان ایمان کہ جسے میں بھی 25 سال سے اپنے پیغامات کا اولین مخاطب قرار دیتا چلا رہا ہوں۔
میں کہتا یہ ہوں کہ اگر آج بھی یہ نوجوانوں کی ایک ایسی تنظیم وجود میں آ جائے، سن رکھیے وہ تنظیم کیسی ہونی چاہیے، وہ تنظیم کہ جو ہر قسم کے تشدد، انتشار اور فساد سے مجتنب رہ کر نہایت پرامن طریق سے اس پروگرام کے حق میں جسے میں نے ابھی پیش کیا ہے رائے عامہ ہموار کرے، تاکہ اسے آئینی طور پر بروئے کار لایا جا سکے اور اس طرح اقبال کے اس نظریہ کو عملاً سچ کر کے دکھا دیا جائے کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود کہ سبز و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ عزیزان مان، ہم نے سنگ و خشت کا تجربہ کافی کر کے دیکھا، سن 68 سے کر رہے ہیں نا سنگ و خشت کا تجربہ۔ آؤ ایک دفعہ ہم فکر اور بصیرت کو بھی موقع دیں کہ وہ ہمیں دکھائے کہ وہ کیا کر سکتی ہے۔ عزیزان مان، قوموں کی تعمیر فکر سے ہوا کرتی ہے، ہنگامہ آرائیوں سے نہیں ہوا کرتی۔ قرآن کریم بار بار یتفکرون و یعقلون و یشعرون کی اس طرح سے تاکید کرتا چلا جاتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی، آگے نہیں بڑھ سکتی۔ میں اپنے قوم کے نوجوان تعلیم یافتہ طبقے سے کہوں گا کہ وہ اس فکر کی قوت کے بھی ایک دفعہ آزما کر دیکھیں اور پھر دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ ندرت فکر و عمل کیا شے ہے، ندرت فکر و عمل کیا شے ہے، ذوق انقلاب، ندرت فکر و عمل کیا شے ہے، ملت کا شباب اور ندرت فکر و عمل سے معجزات زندگی، ندرت فکر و عمل سے سنگ خارا لال ناب۔ عزیزان من، ہم نے آج تک اس مملکت کے لال ناب کو سنگ خارا بنانے میں اپنی قوت صرف کی۔ آؤ ایک دفعہ اس کے سنگ خارا کو لال ناب بنانے کے لیے بھی کچھ کرے، اور اگر یہ آپ نے کر دیا اور یہ انقلاب ہو تو بڑا انقلاب ہو۔ عزیزان مان، میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے بڑی